اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ اس وقت ایک عورت کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے دوستو۔ یہ عورت، ان کا نام یاد کر لو، حضرت مشاطہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ بھائی کیا نام ہے؟ حضرت مشاطہ۔ یہ حضرت موسیٰ کے زمانے کی عورت ہے۔ کس کے زمانے کی؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی عورت ہے۔ اس کا بڑا عجیب و غریب واقعہ اس پیاری عورت کا لکھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ لکھا ہے کہ یہ مشاطہ نام کی جو عورت تھی، کیا نام بتایا آپ کو؟ مشاطہ۔ اس عورت کے بارے میں لکھا ہے، یہ مشاطہ نام کی جو عورت تھی، یہ فرعون کے دربار میں کام کرتی تھی۔ بھائی فرعون تو دشمن تھا، یہ فرعون کے دربار میں کام کرتی، اور اس کا کام کیا تھا کہ فرعون کے دربار میں جتنی لڑکیاں اور فرعون کے دربار میں جتنی عورتیں، سب کے بال بنانے کا کام اس کے ذمہ رکھا گیا۔ یہ عورت کا کام ہی یہ تھا کہ شاہی دربار کی جتنی عورتیں ہو، شاہی دربار کی جتنی لڑکیاں ہو، سب کے بال بنانا یہ اس عورت کا کام، یہ مشاطہ کا کام تھا۔ اب ایک مرتبہ یہی عورت جن کا نام ہم نے بتایا حضرت مشاطہ، یہ فرعون کی بڑی لڑکی کا بال بنا رہی۔ بھائی کس کا بال بنا رہی؟ فرعون کی بڑی لڑکی کا بال بنا رہی۔ بال بناتے بناتے اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی چھوٹ گئی۔ بھائی جو کنگھی ہاتھ میں ہوتی نا، وہ کنگھی چھوٹ گئی۔ آپ کو معلوم ہوگا ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹ جاتی تو ہم کہتے ہائے اللہ۔ بھائی ہماری زبان سے کیا نکلتا؟ اے اللہ۔ تو اسی طریقے سے اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی چھوٹی تو اس عورت کی زبان سے نکلا یا رب موسیٰ، اے موسیٰ کے پروردگار۔ کیا نکلا؟ اے موسیٰ کے پروردگار، اے موسیٰ کا رب۔ بس یہ زبان سے نکلا۔ وہ لڑکی تو فرعون کی لڑکی بیٹھی تھی، فوراً پیچھے مڑی اور کہا کہ تو نے کیا کہا؟ تو حضرت مشاطہ نے کہا کہ میں نے کہا اے موسیٰ کا رب۔ تو لڑکی بگڑ گئی، کہا کہ رب تو میرا باپ ہے، بھائی فرعون خدا ہے۔ بھائی فرعون اور اللہ کا بھی ایک عجیب و دستور، سارے لوگوں کی عمریں کم ہوتی ہیں، بھائی سارے لوگوں کی عمریں کم ہوتی ہے، لیکن فرعون کو اللہ نے 400 سال تک دنیا میں رکھا۔ بھائی بہت لمبی عمر ملی فرعون کو۔ کتنے سال کی؟ ہاں ایک بات سمجھنا، جب بات آئی تو بات بتا دوں کہ انسانوں کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ بھائی ہماری عمر، ہمارے نبی نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت جتنے ہیں ان کی عمر 60 اور 70 کے درمیان۔ کتنی فرمایا؟ 60 اور کچھ ایسے ہوں گے جو 70 کے اوپر بھی جائیں گے، لیکن اکثر کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا ان کی عمر 60 ہوگی یا زیادہ سے زیادہ 70۔ تو انسانوں کی عمر کم ہوتی۔ بھائی انسانوں کی عمر، فرعون بھی انسان تھا لیکن اللہ نے اس کی عمر کتنی رکھی تھی؟ 400 سال۔ ہاں جناتوں کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے۔ بھائی جناتوں کی عمر، لیکن اب جنات کے بارے میں کچھ کہوں گا تو آپ کہو گے بھائی بڑی رات کو بھی ڈرانے والی بات ہے۔ جنات سے ہم ڈرتے، وہی تعجب ہے کہ بھائی ڈرتا کیوں آخر تو جنات سے؟ ارے بھائی ڈرتے نا، ہمیں انکار نہیں کرتا دنیا میں جنات ہے۔ بھائی دنیا میں جنات، اور ماننا پڑے گا، جو نہیں مانے گا ایمان سے نکل جائے گا۔ اس لیے کہ پورے قرآن کریم میں جناتوں کو جیسے انسانوں کو خطاب ہوا، جناتوں کو بھی خطاب ہوا۔ بلکہ پارہ نمبر 29 میں سورت اتری جس سورت کا نام ہے سورت الجن۔ تو جنات ہے، جناتوں کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے۔ بھائی ایک واقعہ سناؤ جنات کا، آپ گھر جا کے ڈرو گے تو نہیں نا، وہ الگ بات ہے کہ معلوم نہیں، ہم لوگ جناتوں سے بہت ڈرتے بہت ڈرتے۔ مولانا کہتے ہیں میں اکیلا سویا تو کبھی دروازہ بند ہوتا، کبھی دروازہ کھلتا، کبھی لائٹ جلی، کبھی لائٹ بند ہو گئی۔ ارے پر اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اللہ نے تجھے پہلے نمبر پر رکھا، اس کو تیسرے نمبر پر رکھا۔ بھائی جنات تیسرے نمبر پر اور ہم، اللہ نے 18,000 مخلوق کو پیدا فرمایا۔ کتنی؟ 18,000۔ اور انسان کو کون سے نمبر پر؟ 1۔ اور جنات کو تو 3 والا پہلے کو ڈرا رہا ہے۔ عجیب بات نا، 3 والا، اور کیسا ڈرا تھا؟ عجیب ڈرا تھا، عجیب ڈرا تھا۔ ہماری ماں بہنیں بھی کہے گی، ہمارا بھائی بھی کہے گا مولانا اتنی گہری نیند سویا تھا معلوم نہیں رات کو چادر کھینچنے لگا۔ میں نے کہا بھائی جنات کو تیرے سے محبت ہو گئی تو چادر کھینچتا۔ بھائی جناتوں کی عمر بہت لمبی ہوتی۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے اور حدیث کے امام تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب مرقات، ان کی کتاب کا نام مرقات ہے، اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا تو میرے آگے ایک بوڑھا، لمبا چوڑا بوڑھا، وہ بھی طواف کر رہا تھا۔ ملا علی قاری تو اللہ کے ولی تھے، کہتے میں پہچان گیا یہ انسان نہیں، یہ جن ہے، یہ انس نہیں، یہ جن ہے۔ ملا علی قاری فرماتے میں طواف میں تھوڑا آگے بڑھا اور میں نے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے میں نے پوچھا انت من الجن، کیا تمہارا تعلق جناتوں سے ہے؟ تو کہتے وہ لمبے چوڑے بوڑھے میاں نے کہا کہ ہاں میرا تعلق کس سے ہے؟
जिन्नात से, मैं इंसान नहीं हूं, मैं जिन हूं। तो मुल्ला अली कारी फरमाते मैंने बहुत सारी बातें की, वो किताबों में लिखा है, इस वक्त में वो बातें मैं नहीं करता कि क्या क्या सवाल किए, क्या क्या जवाब दिए, लेकिन आखिर में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने उस जिन से पूछा कि तेरी उम्र कितनी है? तो वो बूढ़े मियाँ जो जिन थे उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम मेरी उम्र कितनी है, लेकिन इतना जरूर है कि इसी काबतुल्लाह का तवाफ मैंने हजरत ईसा के साथ भी किया है। भाई हजरत ईसा का जमाना, उसके बाद 500 साल के बाद हमारे नबी का जमाना, और नबी के जमाने के बाद सहाबा का जमाना, और सहाबा के बाद ताबीन का जमाना, और उसके बाद फिर अभी मुल्ला अली कारी का जमाना। तो मेरे दोस्तों बताओ जिन्नातों की उम्र कितनी लंबी होगी? हाँ, तो खैर बात क्या चल रही थी? बात ये चल रही थी कि वो फिरौन के दरबार में, वो कौन अल्लाह की वलिया औरत थी? मुशाता। मुशाता, हजरत मुशाता, वो फिरौन की बड़ी लड़की का बाल बनाने का काम करती थी। कब बाल बनाते बनाते कंघी गिर गई तो उसकी जुबान से निकला या रब्ब मूसा, ए मूसा के परवरदिगार। तो फिरौन की लड़की नाराज हो गई कि तू मूसा के रब को मानती है, तू मूसा के रब को मानती है, मेरा बाप खुद खुदा है, यानी फिरौन मेरा बाप खुद खुदा है। तो वो मुशाता ने साफ कह दिया कि तेरा जी चाहे तो तेरे बाप को भी कह देना, मैं तेरे बाप को खुदा नहीं मानती, मैं तो खुदा मानती हूं जिसको हजरत मूसा खुदा मानते हैं। भाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस रब को खुदा मानते मैं तो उसको खुदा मानती, मैं तेरे बाप को खुदा ना। हालांकि आपको मालूम है फिरौन अपने आप को क्या मानता था? खुदा। कुरान करीम ने कहा कि फिरौन ऐसी झूठी बातें करता। फिरौन ने क्या कहा? फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला। कुरान करीम ने बताया कि फिरौन दावा करता था कि मैं खुदा हूं, मैं खिलाता, मैं पिलाता, मैं पहनाता। फिरौन का यह दावा था और पूरी रियाया मानती थी कि खुदा कौन है? फिरौन। अब ये मुशाता ने तो कह दिया कि तेरे बाप को कह दे, तेरे बाप को कह दे, जिसको कहना है कह दे, मैं तेरे बाप को खुदा नहीं मानती, मैं तो किसको खुदा मानती हूं? अल्लाह को। जो मूसा जिसको खुदा माने उसी को मैं खुदा मानती। बस वो बड़ी बेटी थी, जाकर शिकायत पहुंचा दी। किसको शिकायत पहुंचाई? फिरौन को। अब मेरे दोस्तों सुनना, जैसे फिरौन को शिकायत मिली, फिरौन ने इस औरत को बुलाया, अपने दरबार में बुलाया, बहुत समझाया और कहा कि 24 घंटे की मोहलत देता हूं, 24 घंटे के अंदर फैसला कर ले कि तू मुझे खुदा मानती है या मूसा के रब को खुदा मानती है। अगर तू मुझे खुदा मानती है तो ठीक है, मैं तुझे अपने दरबार में रखूंगा, लेकिन अगर तू मूसा के रब को खुदा मानती है तो याद रखना मैं ऐसी सजा दूंगा कि ऐसी सजा के बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। भाई अब मामला जो एक तरफ रखे, भाई अब मामला क्या हुआ? अब वो लड़की ने जब फिरौन को बता दिया और फिरौन ने मोहलत दे दी। कितने टाइम की मोहलत दी? 24 घंटे मुकम्मल हो गए। पूरे दरबार को लाया गया, पूरे दरबार को सजा दिया गया और उसके बाद उस औरत को लाया गया जिस औरत का नाम क्या? हजरत मुशाता। उस औरत को लाया गया, वो औरत दरमियान में आ गई और सारा दरबार सजा हुआ है। अब फिरौन ने बड़े दबदबे के साथ, बड़े रौब के साथ, बड़े जलाल के साथ पूछा, बता तू मुझे खुदा मानती है या मूसा के रब को खुदा मानती? इसलिए कि यह आखिरी और फाइनल फैसला होगा। बस जैसे कहा, मुशाता ने गर्दन झुकाई और क्या जुमला कहा? भाई सब कहो सुभान अल्लाह। क्या जुमला कहा? उस औरत ने कहा, क़ालत आमन्तु बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून। उस औरत ने न इधर देखा न उधर देखा, बड़े जज्बे के साथ कहा, मैं रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आई, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाई। और जब मैंने एक मर्तबा उस परवरदिगार पर ईमान कबूल किया, अब तू मार भी दे लेकिन तुझे खुदा कभी नहीं मान सकती। मेरे दोस्तों, इतने बड़े दरबार में फिरौन की इज्जत का सवाल था, फिरौन की इज्जत का सवाल था। फिरौन ने कहा कि अब समझ ले मैं तुझे कैसी सजा दूंगा। और मेरे दोस्तों, फिरौन की सजा तो इतनी खतरनाक होती थी कि जिसको कुरान ने बताया। भाई कुरान ने बताया फिरौन की सजा। फिरौन क्या करता था? जब भी उसको सजा देना हो तो किसी भी मैदान में मर्द हो या औरत हो, सबसे पहले उसके कपड़े उतार देता था और पूरे मैदान में तपती हुई जमीन पर लिटा देता। और जैसे हम दीवारों पर कील ठोकते हैं वैसा वो हाथ पर कील ठोकता, इस हाथ पर कील ठोकता, पांव पर, यानी कील ठोकता जाता यहां तक कि कील का आखिरी सिरा जमीन के अंदर चला जाता। मेरे दोस्तों सोचो कैसी सजा होगी। और इसी सजा को कुरान ने बताया। कुरान ने फरमाया, व फिरऔन दिल औताद अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद। कुरान करीम कहता उस फिरौन को अल्लाह जहन्नम में भेजेगा जिसने कीलों को ठोक ठोक के सबको सजाएं दी। बस जब इस औरत ने बहुत बेबाकी के साथ कह दिया, इस औरत ने, कौन औरत?
مشاطہ نے کہہ دیا کہ میں تو اللہ پر ایمان لے آئی، میں تو موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لائی، میں ہارون کے پروردگار پر ایمان لائی، میں تجھ پر ایمان لانے والی نہیں، میں نے اس کو خدا مانا جو آسمانوں پر ہے، میں تجھے کبھی خدا مان۔ بس اس نے اسی طریقے سے پورے میدان میں سب کو جمع کر دیا، پورے میدان میں سب کو جمع کر دیا، اور میرے دوستو اس عورت کو لایا گیا اور اس کی عادت کے مطابق عورت کے کپڑے اتارے اور عورت کو بالکل تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیا۔ میرے دوستو بتاؤ اس وقت اس عورت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ میرے بتاؤ نا، ہم لوگ تو صرف سنتے ہیں، میں ابھی تو میں عجیب واقعہ میرے دوستو بتا رہا ہوں، یہ تو میں کہہ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، ورنہ قسم خدا کی اس عورت کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اس عورت کو اس زمین پر لٹا دیا گیا، وہ عورت تپتی ہوئی زمین پر چلانے لگی، چیخنے لگی۔ جب بہت زیادہ چلاتی اور چیختی تو فرعون اپنے درباری کو بھیجتا اور کہتا کہ پوچھ اس کو مجھ پر ایمان لاتی ہے یا اللہ پر ایمان لاتی ہے، لیکن وہ عورت ایک ہی جواب دیتی، آمنت برب العالمین، میں اللہ پر ایمان لائی اور ایک بار اللہ پر ایمان لے آئی ہوں، اب جان دے دوں گی لیکن تجھ پر ایمان قبول نہیں کروں گی۔ میرے دوستو وہ جو بڑی لڑکی تھی، کس کی؟ فرعون کی، اس نے فرعون کو جا کر، جب یہ سزا چل رہی تھی، فرعون کو جا کر کہا کہ تمہیں معلوم نہیں اس کا ایک دودھ پیتا بچہ ہے، اس کا ایک دودھ پیتا بچہ، اور ہم کو معلوم ہے اس لیے کہ یہ تو ہمارے بال بناتی ہے، ہم کو برابر معلوم ہے اس کو دودھ پیتے بچے سے بہت محبت ہے۔ اور میرے دوستو کوئی بھی ماں ہو، بتاؤ بچے سے محبت ہوگی نہیں ہوگی؟ میرے بھائی محبت ہوگی نہیں ہوگی؟ ماں کو پوچھو، سب سے پہلے پوچھو تو کس سے محبت کرتی ہے، تو ماں اس بچے سے محبت کرتی ہوگی جس بچے کو ماں دودھ پلاتی ہوگی، دودھ پیتے بچے سے محبت ہوتی۔ تو فرعون کی لڑکی نے اپنے باپ کو کہا کہ اس کا ایک دودھ پیتا بچہ ہے اور اس نے کسی عورت کے پاس چھوڑا ہے، آپ تحقیق کرو کس عورت کے پاس ہے، اس بچے کو یہاں پر لایا جائے، اگر اس بچے کو سزا دیں گے تو یہ فوراً ایمان قبول کر لے گی، یہ تجھ پر ایمان قبول کر لے گی۔ فرعون نے تحقیق کروایا، تحقیق کروانے کے بعد وہ دودھ پیتا بچہ لایا گیا، وہ دودھ پیتا بچہ لایا گیا اور ماں کے سینے پر رکھ دیا گیا۔ بھائی ظاہری بات ہے جب بچے کو ماں کے سینے پر رکھیں گے تو بچہ دودھ پینا شروع کرے گا، جب بچہ دودھ پینا شروع کرے گا، وہ ماں کے سینے پر بچہ آیا۔ میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگاؤ وہ ماں بیچاری کیسی تڑپ رہی تھی تپتی ہوئی زمین پر، اور اب اس کے سینے پر اس کا بچہ رکھا گیا اور بچہ جو ہے ماں کے سینے سے لپٹ گیا اور ماں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بچے کو لپٹ لیا۔ اب ماں بچے کے ساتھ رو رہی ہے اور بچہ بھی ماں کے ساتھ ہے۔ اس وقت فرعون کا درباری پھر آیا اور پوچھا کہ بتا تو اللہ پر ایمان رکھتی یا فرعون پر ایمان رکھتی؟ اگر تو فرعون پر ایمان رکھتی ہے تیرے بچے کو ہم قتل کر دیں گے، تیرے بچے کو قتل کر دیں گے۔ میرے دوستو وہ حضرت مشاطہ کیسی پیاری عورت تھی، کیا کہا کہ اگر میرے بچے کو بھی قتل کر دو گے پھر بھی خدا کا دامن نہیں چھوڑنے والی، خدا کا دامن نہیں چھوڑنے والی۔ میرے دوستو آج بھی کتابوں میں لکھا، میں کہوں میرے لیے کہنا بہت آسان، آپ کے لیے سننا بہت آسان، لیکن میرے دوستو اندازہ لگاؤ وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی، وہ بیچاری ماں لیٹی ہوئی ہے تپتی ہوئی زمین پر تڑپ رہی ہے اور بچہ سینے پر ہے اور بچہ ماں کا دودھ پی رہا۔ اسی وقت ایک جلاد کو بلایا گیا، اس نے اپنے ہاتھ میں تلوار لی اور تلوار لے کر اتنے زور سے اس نے تلوار مارا کہ بچے کے بدن کے 2 ٹکڑے ہو گئے، بچے کے بدن کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور سارا خون کا پھوارا ماں کے سینے کے اوپر ہے۔ میرے دوستو بتاؤ وہ ماں کے اوپر کیا گزری ہوگی، وہ ماں کیسی تڑپی ہوگی، بیچاری خود بھی تڑپ رہی ہے اور ساتھ میں اپنے بچے کو بھی تڑپتا ہوا دیکھ رہی۔ وہ بیٹا جو ماں کا تھوڑی دیر پہلے دودھ پی رہا تھا، اسی بیٹے کا خون اب ماں کے سینے پر، ماں کے بدن پر، وہ ماں تڑپنے لگی۔ جب ماں تڑپنے لگی تو پھر پوچھا گیا بتا تو اللہ پر ایمان لاتی یا فرعون پر ایمان لاتی؟ وہ ماں نے کہا ایک بیٹے کی محبت تھی جو میرے آڑے آ سکتی تھی، اللہ نے وہ محبت بھی ہٹا دی، اب تو میں ہوں اور میرا خدا، اب ہماری محبت میں، میرے اور خدا کی محبت میں درمیان میں اللہ نے کسی کو نہیں رکھا۔ میرے دوستو وہ کیسی اللہ کی ولیہ تھی۔ خیر میرے دوستو پھر اس کے بعد وہی تکلیف، اس کے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا گیا، دونوں پاؤں کو پھیلا دیا گیا، اس میں کیل ٹھوک دیے گئے۔ خیر اخیر میں وہ عورت اللہ کو پیاری ہو گئی۔ لیکن میرے دوستو میں بتانا چاہتا ہوں جو اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھاتا نا، اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير